پروردگار عالم قرآن شریف کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، صدقہ دینے والوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ صدقہ دینا کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ ان المتصدقین والمتصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا لیضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں اور قرض حسنہ دینے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، بلکہ ان کے لیے اجر کریم ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنے صدقات کے سائے میں ہوگا، یعنی ہر شخص جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اس صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا جب تک لوگوں کے اعمال کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ دینے والوں کو قبر میں گرمی محسوس بھی نہیں ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت ایماندار اپنے صدقات کے سائے میں ہوں گے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی فضیلتیں ہیں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ذات پر صدقہ خیرات دینا لازم کر لو، یعنی اپنے اوپر صدقہ دینا خیرات کرنا یہ لازم کر لو، یعنی ضروری کر لو۔ اس کے باعث 6 نعمتیں بڑھتی ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کو 6 نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ رزق میں ترقی ہو جاتی ہے، رزق میں برکتیں ہو جاتی ہیں، مال دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور شہروں کی آبادی کا باعث ہے۔ آخرت میں پردہ پوشی ہوگی، سر پر سایہ رہے گا اور جہنم سے محفوظ کر دیا جائے گا، یعنی جہنم سے اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے یہ صدقہ خیرات کرنے کی برکتیں ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے سے اپنی مشکل کشائی کیجیے۔ واقعی میں صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ رب العزت بھی خوش ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ ہر بیماری ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، یعنی آقا نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کو ہر پریشانی کو صدقہ خیرات یہ ٹال دیتا ہے۔ تو صدقہ اللہ کی راہ میں کرتے رہنا چاہیے۔ اس صدقے کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، یعنی جتنی آپ کی حیثیت ہے 100 روپے 50 روپے 500 روپے 1000 روپے، آپ یہ اپنا صدقے کی نیت کر کے نکال دیجئے تو آپ کو اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور صدقہ خیرات کرنے سے تو انسان کے اوپر جو بیماریاں ہوتی ہیں، بلائیں ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری ٹل جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس صدقے کے لیے کچھ چیز موجود نہ ہو تو وہ تسبیح بیان کرے۔ یعنی ایسے بھی کچھ ہوتے ہیں کہ صدقے کے لیے یار ہمارے پاس کچھ پیسے ہی نہیں ہیں تو ہم صدقہ کیسے کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو تو وہ یہ تسبیح پڑھ لیا کرے اور حمد و ثنا کرے، وہی اس کی طرف سے صدقہ شمار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ رب العزت کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو وہ یہ پڑھ لیا کرے۔ وہ کیا ہے تو آپ اس کو یاد کریں اور آپ بھی اس کو پڑھ لیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی اللہ علی المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کا مسلمان سے خوش ہو کر ملاقات کرنا بھی یہ صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے کتنے پیارے عمل
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں کہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ان کلمات کو پڑھ لیا کریں، صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہی حاصل ہوگا، اور مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی سے خوش ہو کر ملاقات کرنا یہ بھی صدقے کے برابر لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 درہم لے کر بازار تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک کنیز کو روتے دیکھا تو آپ نے رونے کا سبب دریافت کیا تو وہ کہنے لگی، میں گھر سے 2 درہم کا سودا لینے آئی ہوں، مگر وہ 2 درہم مجھ سے راستے میں کہیں گم ہو گئے ہیں۔ آپ نے تسلی دی اور 2 درہم اسے دے دیے۔ 4 درہم کا کرتا خریدا۔ جب واپس ہوئے تو ایک فقیر کہہ رہا تھا، جو مجھے کرتا پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا لباس پہنائے گا۔ آپ نے وہ کرتا اسے دے دیا۔ پھر بازار گئے اور 2 درہم کا کرتا خریدا۔ فرمایا واپس ہوئے تو ایک اور کنیز کو سر راہ روتے دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے عرض کیا، حضور مجھے اپنے مالک کے گھر جانے میں دیر ہو گئی ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ چنانچہ آپ اس کے گھر تک پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ السلام علیکم، مگر جواباً خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا، یعنی کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ نے پھر سلام کیا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قصداً جواب نہ دیا تاکہ آپ کی پیاری آواز سے مستفیض ہوتے رہیں اور آپ کی سلامتی کی دعا سے ہم برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کنیز کو گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی ہے، اسے معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا، نہایت خوشی مسرت سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے آزاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر فرما رہے تھے، میں نے ان 8 درہموں کو سب سے زیادہ مفید پایا، کیونکہ ایک کنیز کو ہم نے اسے پناہ دلائی، دوسری کو آزادی ملی اور ننگے کو لباس دستیاب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لباسوں میں سے کرتا بہت پسند تھا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا پہننا بہت پسند فرمایا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے عمدہ سفید لباس ہے۔ احیاء العلوم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا سفید لباس ہے اور سیاہ لباس مکروہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفید لباس پہنا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص میں 3 اوصاف ہوں گے وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا: کمزور سے نرمی کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا، غلاموں کنیزوں کے ساتھ نیکی کرنا۔ جس کے اندر یہ 3 اوصاف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مغموم پریشان کی معاونت کرتا ہے، یعنی پریشان حال کی مدد کرتا ہے، تو قیامت میں فزع اکبر کے دن اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی، دیکھیے واقعی میں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایسے انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ یہ انسان کی بیماری کو، پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے تو اسے بھی وہ ٹال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی برکتیں ہیں۔